تو یکتمون جو چھپائے رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اسے عام کریں، اوپن کریں، عوامی سطح پر اس علم کو لے جائیں، تو جو لوگ چھپاتے ہیں، اپنی ذات تک محدود کرتے ہیں، ان حقیقتوں کو، اس کتاب الہی کو، انزلنا جسے ہم نے نازل کیا۔ اور اے اللہ آپ نے کیا نازل کی ہے؟ ہمارے تو علماء کرام کہتے ہیں مبہم، مجمل، ایسی چیزیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں من البینات، جو کچھ میں نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ، سورج سے زیادہ تابناک اللہ کی آیات، والہدی، اور نوع انسانی کو اس کا آخری نصب العین۔ تو وہ نصب العین انفرادی سطح پر، جماعتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، یہ الہدی ہے۔ اور یہ ہے اللہ آپ کی یہ جو بین آیات ہیں، الہدی ہے، یہ الکتاب جو تو نے نازل کی ہے، اس کی یہ شرح، تفسیر، تبیین یہ کہاں ہے؟ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں تو موجود نہیں ہے، یہ تو باہر ہے کہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من بعد ما بیناہ، وہ چھپانے کا جرم انجام دیتے ہیں بعد اس کے کہ ہم اس کو کھول کھول کر بیان کر چکے۔ اور کن کے لیے کھول کر بیان کر چکے؟ للناس، للعلماء نہیں، للاحبار والرہبان نہیں، نو انسانی، ہیومینٹی آن دا ہول، اس کے لیے ہم نے کھول کر بیان کیا۔ اور اے اللہ یہ تو کھول کر کہاں بیان کی ہے؟ قرآن میں یا سیاستہ میں، سیاحربہ میں، روایات میں؟ کہاں تو نے ان چیزوں کو کھولا ہے؟ فی الکتاب، فی الکتب نہیں، بہت سی کتابوں میں نہیں، بیرون کتاب نہیں، فی الکتاب، میں نے تو اس کو اپنی الکتاب ہی میں بیان کر دی۔ تو الکتاب تبیین والی ہے، یہ نہیں ہے کہ الکتاب میں تو صرف کتاب ہے اور اس کی تبیین، شرح و تفصیل وہ باہر ہے۔ نہیں، میں نے الکتاب کے اندر اس کی شرح و تبیین بیان کر دی ہے۔ اور جو لوگ چھپاتے ہیں یہ کون ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ تو ملعون ہے اللہ کی نظر میں، یہ تو مقبول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ ملعون ہے۔ اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اللہ والوں کی نظر میں بھی یہ ملعون ہے۔ اور لعنت رفقائے محترم تو گالی نہیں ہے، الغراب اللعین، اس کوے کو جھوٹا جسے فالس کرو کہتے ہیں، وہ ڈھانچہ کہ جو پکے ہوئے باغ کے سینٹر میں ہم کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ جانور، پرندے، پھلوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اصل میں لعنت ہے خوشگوار نتائج و ثمرات سے محرومی۔ تو جو قوم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا کتمان کرتی ہے، چھپاتی ہے، اور اس کو تبیین سے کہتی ہے خالی ہے، تو وہ ہمیشہ خوشگوار نتائج و ثمرات سے محروم رہے گی۔ 285 میں فرمایا غلام، محکوم، محتاج۔ اور دنیا جہان میں ہر عدل کو قائم کرنے والا، مساوات کو قائم کرنے والا، نوع انسانی میں اخوت اور ربوبیت چاہنے والا، وہ یقیناً ان سے اظہار بیزاری کرے۔ اور ایسے علماء کے بارے میں رفقائے محترم اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک سخت قید لگائی۔ ایسے علماء اگر کتاب کو پبلکلی چھپائیں اور انفرادی طور پر اپنے مصلوں پر بیٹھ کر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی 70,000 دفعہ بھی اگر تسبیحات کریں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ان میں سے صرف وہ لعنت سے آزاد ہوں گے جو توبہ کریں، رجوع کریں۔ رجوع کس طرف کریں؟ کہ الکتاب میں تبیین الکتاب موجود ہے، اور صرف اتنی بات ہی نہیں،
وَأَصْلَهُ، اور جو کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہے اسے سوٹیبل بنائیں، سازگار کریں. اور صرف اتنی بات نہیں، وَبَيَّنُوا، جہاں جہاں وہ الکتاب کو چھپاتے چلے آئے ہیں اس کو وہاں جا کر بیان کریں کہ الکتاب میں یہ ہے بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا سابق رویہ اور ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، صرف انہی کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. نماز پڑھنے سے، روزے رکھنے سے علماء کی نجات نہیں ہوگی. علماء کی نجات کے لیے یہ شرط خاص ہے کہ وہ جہاں جہاں الکتاب کا کتمان کرتے رہے ہیں اس کو اپنا رویہ تبدیل کریں کتاب اللہ کے بارے میں اور اس کی تبیین کریں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی بعض آفرینی کے مواقع عطا کرنے والا اور بعض آفرینی کے بعد سامان نشرما عطا کرنے والا. اور یہ جو انا التواب الرحیم ہے، یہ آپ نے، میں نے، امت مسلمہ نے ان اسماء حسنہ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے بس اللہ بیان کر رہے ہیں. للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. ان صفات کو اعلی حد بشریت ہم نے اپنی ذات میں پیدا کرنا ہے. آگے فرمایا ان الذین کفروا، لیکن وہ جو اس انکار ہی کی روش پر قائم رہے، وہ ماتو، اور پھر اسی پر ان کی موت آ جائے، وہم کفار، اور وہ اس ناقدری کو نہ چھوڑے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خوشگواریوں کا دروازہ بند ہے. اور کائناتی قوتیں بھی ان کے لیے خوشگواری کا رویہ اختیار نہیں کرے گی. والناس، الناس الف لام، اور وہ لوگ جو اللہ کے پیغام اور نصب العین کے لیے وقف ہیں وہ بھی اظہار بیزاری کریں گے. خالدین فیہا، اور وہ اس حالت میں ہمیشہ اللہ یہ کہ حیات دنیا میں توبہ کریں، رجوع کریں اور اپنا ایٹیٹیوڈ تبدیل کریں. تو لا یخفف عنہم العذاب، تو اگر اس دنیا سے اسی رجحان کے ساتھ چلے گئے تو پھر آخرت میں کسی پیر فقیر کے کہنے سے، شفیع مرسل کی دعا سے، شفاعت سے ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ولا هم ينظرون، اور نہ وہاں کوئی مہلت کا وقفہ ملے گا. وہ تو پھر آگے بڑھنا ہے یا رک جانا ہے، پیچھے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہاں سے وہ باب الاحکام شروع ہو رہا ہے، باب الاحکام. اور باب الاحکام میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ حکم توحید ہے، لیکن وہ امپیریٹیو انداز میں نہیں دیا جائے گا بلکہ خبر کے طور پر. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وہ الکتاب جس کا کے اوپر بیان تھا، اس الکتاب کا اساسی نقطہ کیا ہے، وہ کتاب نازل کیوں ہوئی ہے، اس کتاب کا نقطہ ماسکہ یہ ہے الہکم الہ واحد. تم سب کا الہ حقیقی نصب العین، حقیقی نصب العین بن سکنے کا جو اہل ہے وہ صرف الہ واحد ہے جو تمہارا خالق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہیں کوئی قانون عطا کرنے والا، تمہاری محبت کا مرکز بننے والا، تمہاری حاجت روائی و مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. اور وہ جو الہ واحد ہے اس کے دلائل کیا ہیں اس کے وجود کے، کہاں سے ثابت ہو کہ وہ یقیناً اس کائنات میں متصرف ہے اور اس میں کوئی ڈویلٹی نہیں ہے، اثنینیت نہیں ہے اور الوہیت میں کوئی اور شریک نہیں ہے. تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو فرمایا کہ اس کے ثبوت کے لیے کیا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے عدل بدل کر آنے میں، اور وہ بحری یعنی جو کشتیاں اور جہاز ہیں کہ جو سمندروں میں، دریاؤں میں چلتے ہیں کہ نوع انسانی کو فائدہ پہنچائے، اور وہ بارش جو آسمان سے، بادلوں سے، اوپر سے نازل ہوتی ہے کہ جس سے مردہ زمین حیات نو حاصل کر لیتی ہے، اور وہ انواع حیوانی کہ جو زمین پر پھیلی ہوئی ہیں
و تصریف الریاح اور موسموں کا تغیر اور تبدل جس حوالے سے ہوتا ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے مابین معلق رہتے ہیں، ان میں لآیات لقوم یعقلون، تو ان میں نشانات ہیں اس اللہ کے لیے اور اس کی توحید کے لیے، لیکن کس قوم کے لیے؟ لقوم یعقلون، لقوم یؤمنون نہیں کہا کہ یہ مسئلہ عقل مندوں کا ہے۔ اور اس پروسیس میں رفقائے محترم قرآن آیات کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آیات دو طرح کی ہیں، ایک آیات تقویم یعنی ذات الہ کا اظہار ہے ورک آف گاڈ میں اور ورڈ آف گاڈ میں۔ صحیفہ فطرت جو ہے یہ تقویم نیچر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے۔ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ یہ ایک دوسرے کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے۔ تو آیات الہیہ ہی کا لہذا سائنسدان عمل عبادت میں لگا ہے، جن قوانین کا وہ کوئی ڈسکور کرتا ہے، انوینٹ نہیں کرتا۔ تو سائنس یا سائنسدان قوانین کو انوینٹ نہیں کرتے، ڈسکور کرتے، یعنی ان کے اوپر جو کوریج ہے، پردہ ہے، اس کو ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ پھر قرآن حکیم اور علوم سائنس یا کائنات فطرت کے کن کن پہلوؤں سے وجود باری کا یعنی استشہاد ہوتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب اس توحید کے ساتھ جو مشرکین ہیں، اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، فرمایا کہ اس توحید کے ساتھ حقیقی رویہ تو موحدین کا ہے، لیکن لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شخصیتوں کو، شجر و حجر کو، دولت کو، مادی اور معنوی چیزوں کو وہ اختیار کر لیتے ہیں اندادا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر، اس جیسا، یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ محبت ہونا چاہیے اللہ سے۔ تو یہاں رفقائے محترم اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا محبوب قرار دیا۔ اللہ محبوب ہے اور اہل ایمان محب ہے۔ اور 5 54 55 میں آئے گا کہ اہل ایمان بھی اللہ کے محبوب ہے، یعنی اللہ کا بھی ایک نصب العین ہے۔ اللہ نصب العینی نوع انسانی کی تلاش میں ہے، ہم اللہ کی تلاش میں ہیں، اور اللہ نصب العینی نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں ہے۔ تو اگر ہمارا نصب العین محبت کے حوالے سے اللہ ہے، تو اللہ کا بھی ایک نصب العین ہے، اور وہ ہے اللہ کی صفات سے آراستہ علی حد بشریت انسان۔ تو 5 55 54 میں ان کا بیان ہے۔ تو اللہ ہمارا محبوب ہے، محبوب سے ڈرا نہیں جاتا، وہ ڈراؤنا نہیں ہوتا۔ تو مذہب کا تصور الوہیت ہے کہ بڑا ڈراؤنا، خوفناک، انتقام پرور، تو یہ دین کا تصور نہیں ہے۔ دین کا تصور تو اللہ کا محبوبیت کا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ سے تو اہل ایمان کو سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے، ماں سے، باپ سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ سے، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ تو اس میں رفقائے محترم ہمارے سامنے آئینہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ہمیں اپنے جو تعلقات ہیں، ان تعلقات میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہے؟ اگر اللہ سے بڑھ کر محبت ہے سب چیزوں سے، تو ہم مومن ہیں۔ اور اگر اس محبت میں کہیں کمی ہے، تو جتنی کمی ہے اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اب بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے مقصود سے ہٹ کر اللہ کو نصب العین نہ بنانے والے، یہاں ظلم سے مراد ہے کہ جو اللہ کا مقام ہے وہ جو انسانوں کو دے دیتے ہیں، تو اے کاش کہ انہیں یہ علم ہو، وہ جان لے
کہ وہ وقت آنے والا ہے ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام قوت مخلوق سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، سلب ہو رہی ہے، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فنا کی ذات میں، ہلاکت کی ذات میں ہے، بقا تو صرف اللہ کو ہے، یا پھر اسے بقا ہے جو اللہ کے نصب العین کو اپنا نصب العین بنا لے۔ تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور آخر کار جب اللہ کو نصب العین نہیں بناتے، انسانی مادی اور اس طرح کی حقیر چیزوں میں انسان الجھتا ہے، تو موت پر تو ان تمام چیزوں کا آخر کار اسے چھوڑنے کا لمحہ آتا ہے، اور وہ جب چھوڑنے کا لمحہ آتا ہے تو اس کا بیان ہے اِسْتَبَرَّأَ الَّذِي نُتَّبِعُ مِنَ الَّذِي نَتَّبَعُ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، فرمایا اس وقت جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ کہ جن کی وہ اتباع کرتے ہیں، ان دونوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اتباع کرنے والے کہتے ہیں کاش کہ ہم نے تمہاری اتباع نہ کی ہوتی، اے کاش کہ ہم نے اللہ ہی کو اپنا محبوب بنایا ہوتا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ پھر ناکامیوں اور نامرادیوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں، وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ تمام تعلقات جو تابع اور مطلوع کے مابین ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو اس وقت وہ اتباع کرنے والے کہتے ہیں یا کہیں گے اے کاش کہ ہمیں کرہ کا معنی ہے واپسی کا ایک چانس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رفقائے محترم واپسی نہیں ہے، زندگی میں واپسی نہیں ہے، ارتجاع نہیں ہے، یہ تو پروگرس ہے، آگے بڑھنا ہے، یا آگے بڑھو گے یا پھر سٹینڈ سٹل ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، آگے بڑھو ورنہ مٹا دیے جاؤ گے۔ تو وہ کہیں گے اے کاش کہ ہمیں واپسی کا ایک چانس مل جائے تو ہم بھی پھر ان سے تبرہ کریں جیسا کہ آج یہ ہم سے تبرہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، فرمان لیکن یہ ان کی تمنائیں ہیں، واپسی تو ہمارے ہاں ہے نہیں، یہ واپسی کی تمنا کرتے ہیں تو واپسی تو ہوگی نہیں، اس لیے جتنے بھی اعمال اللہ کو چھوڑ کر ان نے فروخت چیزوں کو نصب العین بنا کر کیے ہوں گے وہ سارے آج یعنی میٹی ہوئی دھوکہ دینے والی حسرتیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وما هم بخارجین من النار، اور جس ناکامی اور نامرادی میں وہ مبتلا ہوں گے اس سے نکلنے کا کوئی چانس ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اوپر رفقائے محترم توحید کا بیان تھا، اور توحید ہماری فکری غذا ہے، توحید ہماری نظریاتی غذا ہے۔ اب اس ہماری نظریاتی اسپرچول روحانی معنوی غذا کے ساتھ ساتھ اب ہمیں جو میٹیریل جسمانی فزیکل اس حوالے سے جو خوراک نرشمنٹ کا سامان لینا چاہیے اب اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ بات یا ایھا الذین آمنوا سے بھی ہو رہی، گویا کہ اس نصب العین میں انسان تمام انسانیت کو چاہتا ہے کہ وہ اس نصب العین پر پوری اترے، اور جب وہ پوری نہیں اترتی کول کی کول تو اہل ایمان تو بدرجہ اولا اس بات کے مکلف ہے کہ وہ اس نصب العین پر اپنے آپ کو ڈھالیں۔ تو یہ بہت حکیمانہ بات آ رہی ہے رفقا، اے انسانوں کُلُوا مما فی الارض، کھاؤ تم اس چیز میں سے، ان چیزوں میں سے جو زمین سے نکلتی ہیں، آگے ہے رفقا محترم حلالن طیبہ، حلال لافظ، اور آگے ہے طیبہ، طیب کا معنی ہے سازگار، سازگار سوٹیبل۔ یہ 10/24 میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو جو کشتی کو آگے بڑھانے والی ہوتی ہیں ان کو ریح طیب قرار دی ہے، تو طیب بمعنی شرعی مفہوم نہیں، اور 10/58 میں زمین کو طیب قرار دیا ہے جو بیج کی نشو و نما کرے، تو طیب کا معنی ہوگا ذات کی نشو و نما کرنے والی اور مزاج کے ساتھ ہم آہنگ
اس میں دو لفظ بنیادی ہیں، حلال اور طیب۔ ہر حلال کو ہم کھانے کے پابند نہیں ہیں، ہر وہ چیز لافل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا۔ ما فی الارض کول کا کول سوائے ان کے کہ جس کو اللہ نے حرام حلال ہے، لیکن اس حلال کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے لیے سازگار ہے یا نہیں۔ جس ٹائم اینڈ سپیس میں آپ رہ رہے ہیں اس میں وہ آپ کے لیے سازگار ہے یا نہیں۔ جس طرح مثلا مرض کی حالت میں ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی ماش کی دال نہ کھاؤ، یا بلغم کی صورت میں کہتے ہیں دودھ، تو وہ دودھ اور ماش کی دال حلال ہے، لیکن جس سبجیکٹو کنڈیشن میں ہم ہوتے ہیں اس میں وہ غیر طیب ہے۔ لہذا اقوام عالم تک کیونکہ دین نے جانا، اور دین کل نوع انسانی کے لیے آیا، لہذا اگر آپ گھوڑا نہیں کھانا چاہتے نہ کھائیں، لیکن اگر کوئی قوم کھا رہی ہے تو اسے آپ مت روکیں۔ تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے حرمت کا فتویٰ نہیں لگایا، حلال ہے، اسے اوپن رکھا ہے، اور اس اوپن پر پابندی صرف لگائی ہے طیب ہونے کی، کہ وہ دیکھو کہ تمہارے زمان و مکان میں اگر وہ سازگار نہ ہے، تمہارے مزاج سے ہم آہنگ نہیں، تم اس کو ماضی کے حوالے سے یا قومی حوالے سے پسند نہیں کرتے، نہ کرو، تو اس کو دوسروں کے لیے کراہیت کا مسئلہ نہ بناؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اس اللہ تعالیٰ کے وسیع دسترخوان کو جو حلال اور اس کے بعد طیب کی قید کے ساتھ ہے، اس میں شیطانی جذبات میں مقید نہ کر، یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام، تو حرام کی لسٹیں اپنی طرف سے تیار نہ کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، ایسا طرز عمل اختیار کرنے والی قوم ارتقاء کے راستے میں سنگ گراں بن کر کھڑی ہو جائے گی اور آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اور اب وہ شیطانی جذبات کیا کرتے ہیں؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا وہ تو تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنا توازن توڑ بیٹھو۔ سو توازن، مثلا اشتعال انگیزی، غضب اور غصے میں اشتعال میں آ کر انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، اور اسی طرح توازن شکن اعمال کو کرتا ہے۔ الفحشاء سے مراد ہے بخل، 269 فحشاء ہے بخل، اور یہ ہے نظام سرمایہ داری، کہ یہ شیطانی جذبات تمہیں کہتے ہیں میری تیری کا نظام چلاؤ، ربوبیت عامہ کو نہ لو، دوسروں کو نشو نما کر کے یا نشو نما دے کر تمہیں کیا فائدہ ملے گا، تو یہ تمہیں بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور علم کی دنیا میں کیا ہے، دین کے دائرے میں کیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ دین کے دائرے میں تمہیں حدود اللہ سے آگے، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر اپنے کلام میں کہہ دی ہیں ان کا تو علم حاصل نہیں کرتے، اور ظنی روایات کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ جن کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا۔ اور یہ جو ظنی روایات، شیطانی جذبات کے پیچھے چلنے والے انسان ہیں، مشرک، مقلد، اندھے مقلد، اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی ظنی روایات نہ چلاؤ، دین میں اللہ کا دین ہے، اللہ سے پوچھو دین کیا ہے، اور وہ کلام ہے الہی سے اس کا تعین کرو، تو جب انہیں کہا جاتا ہے فالو کرو ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ کلام کو، قرآن پاک کو، قالو تو آگے سے جواب دیتے ہیں بل، نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا۔ کیا ہمارے اسلاف گمراہ تھے؟ عقائد سارے کے سارے قرآن سے ہٹے ہوئے تھے؟ نہیں، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا۔ یہاں رف قائم محترم وجدنا نہیں کہا، وجدنا نہیں کہا، الفینا، الفا الفت، یہ جو ہمارے لیے معلوف ہو چکے ہیں باپ دادا کے مرویات، روایات، عادات، قصے، کہانیاں، تو اگر تمہارے لیے کچھ چیزیں باپ دادا کی پسند ہے تو ہندو کے لیے بھی پسند ہے، یہودی کی بھی پسند ہے، نصرانی کی بھی پسند ہے،
تو تم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑو گے، اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑے گا۔ کس کو اپنے ماں باپ سے عداوت ہے، باپ دادا سے دشمنی ہے؟ کس امت نے رسول سے دشمنی کی بنیاد پر اس کی شخصیت پرستی کی ہے؟ ہر قوم باپ دادا کی محبت اور رسول کے عشقی میں ماری گئی۔ یہیں سے شیطان ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر شخصیت پرستی کی جگہ پر چلاتا ہے۔ تو الفینا علیہ آبانا، قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اللہ کے بندو یہ بتاؤ کہ کیا تم باپ دادا کی پھر بھی عادتیں روایات مانتے رہو گے اگرچہ وہ خلاف عقل ہی کیوں نہ ہو؟ لا یعقلون شیئا، کوئی عقل دانش بینش کی بات ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا، قیاس اور عقل سے کام لینا کام ہے شیطان کا، ہم کیوں عقل سے کام لیں؟ اور فرمایا ولا یہتدون، اور اگرچہ نہ ہی ان کے سامنے اللہ کی ہدایت جو ہے وہ دو ٹوک اور واضح الفاظ میں ہو۔ اب ان کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جو اس اندھی تقلید میں شرک میں مبتلا ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے، اور یہ عجیب رفقۂ محترم مثال ہے یہ مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال کہ جو یہ الکتاب کو چھوڑ کر باپ دادا کی روایات پر جم جاتے ہیں، ان کی مثال ہے کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء۔ عجیب الفاظ رفقائے محترم، ناآقا ینعق جو ہے، یہ جو کوا ہے نا، کوے کا جو نواق ہے، وہ کوا جو کائیں 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 کرتا ہے اور کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کووں میں کتنی وہ وحدت ہے، کبھی آپ دیکھیں ایک کوا کو دوسرے کی لاش دیکھ لے تو کیا آپ اٹھاتے ہیں، کتنی ان میں وحدت ہے۔ لیکن وہ جو کووں کی کائیں کائیں ہے وہ میننگ لیس، وہ میننگ فل نہیں ہے ہمارے حوالے سے، لیکن مجرد وہ آواز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ناآقا کہتے ہیں، ناآقا الرائی نعاقا، چرواہا جو ہے وہ جب باڑے سے بھیڑوں کو بکریوں کو نکالتا ہے تو وہ چے 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 آواز ایک نکالتا ہے، جب اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو پھر ایک آواز نکالتا ہے۔ اب بھیڑیں بکریاں آواز سے باڑے سے نکل بھی آتی ہیں اور چرتی ہوئی چراگاہ کو چھوڑ کر اس رائی کی طرف چلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ہم بھیڑوں سے پوچھیں بھئی یہ جو تم الفاظ سن رہی اس کا کیا معنی ہے، وہ نہیں جانتی۔ بھیڑ کے پاس کیا ہے کہ وہ اگلی بھیڑ کو دیکھتی ہے، اگلی کو دیکھتی ہے، جسے بھیڑ چال کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ چرواہے سے بھی پوچھیں کہ یہ جو تم الفاظ دہراتے ہو اس کا کیا معنی ہے، وہ کیا کہے گا، مجھے میرے باپ نے سکھایا۔ الفاظ ہیں، ان سے کام بھی لیا جاتا ہے، بھیڑیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، نہ بھیڑوں کو پتہ ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، نہ بھیڑ چرانے والوں کو پتہ ہے کہ یہ آوازیں ہی آوازیں۔ بس یہ سارا دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو صرف آواز رہ جاتی ہے، آواز ہی آواز ہے، اور ترنم ہے، اور لہن داؤدی کا جتنی بھی اس وقت مساجد کے اندر رونقیں ہیں، جتنا خوش الہام کاری ہوگا، بھیروی کا انداز ہوگا، جتنی آواز سریلی ہوگی۔ اور اسی لیے استاذ کہا کرتے تھے کہ اگر ملکہ ترنم نور جہاں مذہب کے میدان میں ناخواں یا کاری بن جاتی تو کوئی کاری جو ہے اس کا چراغ جل نہ سکتا، کیونکہ یہ سارا تو لہن کا سارا کمال ہے، معنی مقاصد کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو چرواہا کچھ آوازیں نکالتا ہے، اور وہ آوازیں جو ہیں بمالا یسمع، وہ جو سننے والا ہوتا ہے آواز سنتا ہے، اس کے میننگز کو نہیں جانتا۔ یہاں یسمع بمانا یعقل ہے، اور اس کی سند ہے سورہ آپ کی جو ہے یونس آیت نمبر 43۔
وہ سننا جس میں عقل شامل نہ ہو وہ قرآن کی روح سے سننا نہیں ہے. ہاں الا دعا و ندا، دعا جو ہے وہ قریب کے حوالے سے ہے اور ندا ذرا فاصلے پر، کہ ایک آواز ہے قریب کی اور دور کی، اور وہ جو آواز سننے والے ہیں فرمایا سمون بکمون عمیون فہم لا یعقلون، فرمایا کہ وہ کیا ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں. اور ہمارا اندھوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں جس کی نہیں ہیں اندھا قرآن اسے نہیں اس معنی میں کہہ رہا کہ وہ مورد الزام ہو. قرآن کہتا ہے فہم لا یعقلون، جو سنے عقل سے نہ سنے، جو دیکھے عقل سے نہ سنے دیکھے، اور جو سب کچھ کرنے کے بعد عقل سے کام نہ لے. تو اصل میں رفقائے محترم سننے کا کام عقل سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کام میں مشغول ہیں، شور و غل ہے، آپ اس کا نوٹس ہی لیتے. اور دیکھنا بھی عقل کا کام ہے، آنکھوں کا نہیں ہے. دیکھا ہے آپ نے دشمن کی کبھی کوئی خامی ہمیں اور دشمن کی کوئی خوبی کا نظر نہیں آتی، اور دشمن کی کوئی خامی نظر نہیں آتی دوست کی. کیا دوست میں کوئی خامی نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا جو ہے عقل کے حوالے سے. تو جہاں پر ہم سنیں عقل سے نہ سنیں، دیکھیں عقل سے نہ دیکھیں، اور سمع اور بصر کے موتیات کو، مواد کو، ڈیٹا کو عقل سے نہ پرکھیں تو یہ بے عقلی. تو قرآن نے مقلدین کو اندھا مقلد جو ہے اسے حیوان لا یعقل قرار دیا. تو آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تو میں صورت احوال میں مبتلا نہ ہو جانا. پہلی چیز تو فرمائی کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ، چوری سے نہ ہو، غبن سے نہ ہو، ناجائز رائے سے نہ ہو. واشکروا للہ، اور جو اس طرح تمہیں اللہ کی نعمتیں عطا ہوں ان کا بھرپور لیکن اقدار وحی کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صحیح معنی میں تمہارا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے فرمایا ما قبل تھا حلالا طیبا، حلال کھاؤ، اور جو غیر حلال ہے نہ کھاؤ. حلال ہے لیکن تمہاری طبیعت سے سازگار نہیں ہے، نہ کھاؤ. اب وہ حرمت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں حرام ہیں جن کو نہیں کھانا ان کی تفصیل آئی. انما حرم علیکم المیتہ، فرمایا کہ حرام ہے تمہارے لیے مردار اور والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز کہ جس کو نامزد کر دیا جائے، نامزد کر دیا جائے، اور بالخصوص جب ذبح کے وقت بھی غیر اللہ ہی کا نام لیا جائے تو یہ چیزیں حرام. فمن استر غیر باغ ولا عاد، لیکن اگر یہ تھا ما ننسخ من آیت او ننسہا، یا جو فرمایا تھا 16/96 میں اذا بدلنا آیتا مکان آیا، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ جو چیزیں اصل قانون کے طور پر ہوتی وہ بھی بتائی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں کہ اگر صورت احوال مختلف ہو جائے تو اس مختلف صورت احوال میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا حل بھی ہمیں بتاتی ہیں. تو فرمایا کہ اصل قانون تو یہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ مجبور ہو جائے کہ حلال اس کے سامنے ہے ہی نہیں، تو اگر ایسی صورت میں اضطرار میں جبری حالت میں کوئی مبتلا ہو جائے اور وہ کھا لے لیکن دل میں پسندیدگی نہ ہو، ولا عاد، اور نہ عادت کے طور پر عادی ہونا مقصود ہو، ہیبچول بھی نہ ہو جائے اور دل کی پسندیدگی بھی نہ ہو، مطلب یہ کہ اس حالت کو کراہیت کے ساتھ تاکہ دوسری حالت کی طرف جانا اس کی طرف ہر وقت وہ جدوجہد کرتا رہے. فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. تو اگر اس حرام کو ان دو قیدوں کے ساتھ اضطراری حالت میں وہ کام میں لے آئے تو اس سے اس کی ذات پر منفی اثر مرتب نہیں ہوگا،
اللہ تعالیٰ کے ہاں سامان نشو و نما بھی ہے غفور، اور بلا مزد و معاوضہ مواقع اور حالات وہ بھی ہیں۔ آگے اسی ضمن میں اب دوبارہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو حلت و حرمت کے بعد میں اس میں بھی بڑا کتمان ہے، اور بالخصوص فقہا نے اللہ کی ان واضح نصوص کو سامنے رکھنے کے باوجود ہر فرقے نے حلت و حرمت کی لمبی لمبی فرشتے بنا لی ہیں، اور اس کے باوجود وہ ناکافی ہیں۔ لہٰذا حلت و حرمت معقولات و مشروبات کے حوالے سے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ جو کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، من الکتاب من بیانیہ ہے، اور یشترون بھی ثمنا قلیلا، اور اس پر پردے ڈال کر حیات دنیا کا ساز و سامان اس کے عوض میں حاصل کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا کہ جو کتاب اللہ کو بیچ کر جو کچھ بھی وہ حاصل کرتے ہیں، مادی منفعت، ساز و سامان، تنخواہیں، تو وہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ نار ہے، آگ ہے۔ تو جب وہ آگ کھائے گا اور اس قائم ہوتا ہے تو انسانی شخصیت اس میں کیسے پیدا ہوگی؟ تو جب انسانی شخصیت ہی اس میں نہیں، وہ تو حیوان ہے، حیوانی ہے، یعنی انسانی شخصیت تو جل گئی، کیونکہ جو سامان نشو و نما وہ تو آگ ہے، تو آگ تو اندر کی انسانی شخصیت کو بھسم کر چکی ہے۔ فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کا دعویٰ ہے کہ قیامت کی ہم کلامی، اللہ کی ہم کلامی تو انہی کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا نہیں، غلط بات ہے، ایسے جو کتاب اللہ کا کتمان کرنے والے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی بھی حاصل نہ ہو سکے گی قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور وہاں کوئی ہسپتال بھی اللہ نے نہیں کھولا کہ چلو ان کو عیوب و نقائص سے پاک صاف ہی کر دے اور پاک صاف کر کے نشوونما کر کے پھر ان کو آگے لے جائے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے برعکس ان کا مقام یہ ہے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا، ترجیح دی گمراہی کو۔ الضلالہ سے مراد یہاں باپ دادا کی روایات، قصے، کہانیاں، یعنی غیر کلام اللہ، غیر کتاب اللہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا ضلالت۔ تو انہوں نے انسانی روایات کو اختیار کر لیا بالہدا، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مقابلے میں، اور انہوں نے عذاب کو ترجیح دی سامان نشو و نما کے مقابلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، یہ آگ کے اوپر چلنے پر کتنے جری ہو گئے، یعنی ناکامیوں اور نامرادیوں سے کتنا ان کو کیا ہے، اور یہ ان کا انجام کیوں ہوگا؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو کتاب نازل کی ہے حق سے مالا مال کر، اور وہ لوگ کہ جو کتاب میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ ایک دوسرے سے پھٹن میں مبتلا ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے سے برسر پیکار ہے، ہر گروہ دوسرے گروہ کی تکفیر پر ڈٹا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد باب الاحکام میں یہاں تک بیان تھا توحید، اور توحید کے ساتھ عقل و شرب کے حوالے سے حلال اور طیب چیزیں، فکری اور نظری کھانے کا۔ اب باب الاحکام جو ہے اس میں عملی مسائل اور ان کا بیان شروع ہوتا ہے، اور ان میں ایک آیت 177 جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام باب الاحکام جو کہ آگے تک جائے گا 283 تک، وہ شرح و تفسیر ہے صرف اسی ایک آیت، یعنی 177 آیت یہ متن ہے، اور آگے جو کچھ آ رہا ہے وہ ساری اس کی شرح و تفسیر ہے۔ یہ بیج ہے، اور اس بیج کے آگے یعنی یہ کومپل کی طرح نکلے گا، پھر یہ آگے شاخ در شاخ ہوتا چلا جائے گا، تو یہ یعنی رأس القوم، یعنی اساس اور بنیاد کے طور پر۔ تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ما قبل آیت حرف قائم محترم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔
وہاں فرمایا تھا کہ کسی مرکز محسوس پر قابض ہو جانا، اس سے فتح و کشاد کا راستہ نہیں کھلتا۔ فرمایا فتح و کشاد کا راستہ یہ نہیں، لیس البر، بر کا معنی ہے وہ چیزیں جو ذات انسانی میں وسعت پیدا کرتی ہیں، ایکسٹینشن پیدا کرتی ہیں، توسیع پیدا کرتی ہیں۔ فرمایا ذات انسانی میں توسیع اس بات سے نہیں ہوتی ان تولوا وجوہکم، کہ غالب کر لو تم، متصرف کر لو تم اپنی ذات کو مشرق کے قبلوں پر یا مغرب کے قبلوں پر، یعنی مشرق و مغرب کے مراکز اگر تمہاری تحلیل میں آ جائیں تو اس سے فتح باب نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس کی اساس توحید ہے۔ تو اگر آمن باللہ سے مراد توحید ہے اور ایمان بالقرآن ہے، والیوم الآخر سے مراد مکافات عمل ہے، حیات بعد الموت، مکافات عمل۔ تو اگر مکافات عمل پر ایمان نہیں، توحید والا ایمان نہیں، ایمان بالقرآن نہیں، تو مرکز پہ قابض ہونے سے کامیابی نہیں ہوگی۔ آج مرکز تو ہمارے پاس موجود ہے عرف عام میں، لیکن یہ قرآن والی توحید نہیں اور قرآن والا نصب العین نہیں، مکافات عمل پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان کو شفاعت کا عقیدہ چٹ کر گیا۔ تو فرمایا والملائکۃ والکتاب والنبیین، کائناتی قوتوں پر ایمان یہ کہ وہ ہمارے لیے ساجد ہے، وہ ہمارے مسجود ہیں۔ تو چونکہ کائناتی قوتوں کو دیو اور دیوتا کے طور پر معبود بنا لیا گیا تھا، انسان ہر شجر اور حجر کے سامنے جھکا ہوا تھا، تو اسلام اور قرآن نے آ کر انسان کو اٹھایا اور کہا کائنات پست و بلند سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات میں تو جو کچھ ہے وہ تمہارے ماتحت ہے، تم مسجود ہو، یہ ساجد ہے۔ تو ملائکہ یعنی کائناتی قوتوں پر ایمان ہے کہ ان کو ہم نے مسخر کرنا ہے، ان کو ماتحت کرنا ہے، ان کو سجدے کے مقام پر لانا ہے۔ والکتاب، اور کتاب پر ایمان ہے کہ یہ نصب العین ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ والنبیین، اور یہ واسطہ ہیں الکتاب کو نوع انسانی تک پہنچانے کا۔ ایمانیات کے بعد اب اعمال میں اول عمل کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا اور اپنا مال وہ دے عَلَىٰ حُبِّهِ، عَلَىٰ حُبِّهِ کا معنی کرتے ہیں کہ مال کی محبت سے، یہ غلط ہے۔ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کے، یعنی ربوبیت عالمینی، یعنی یطعم ولا یطعم، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت کیا ہے؟ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو محبوب بنا کر اپنا مال دے ذوی القربہ، ذوی القربہ سے مراد ہیں قربت والے، ہم فکر ہم عقیدہ، ہم فکر و ہم عقیدہ، ہم مسلک، پھر ہم مسلک ہم فکر ہم عقیدہ کے ساتھ ساتھ جو ہمسائے ہیں، قرب و جوار والے ہیں، اس میں پھر خونی رشتے ہم بھی آ جاتے ہیں۔ تو قربت جن سے بھی ہے، فکر اور عقیدے کے حوالے سے، ہمسائیگی کے حوالے سے، رفاقت کے حوالے سے، ان کو ان کی اکنامک ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے، والیتامہ، اور وہ کہ جن کا چلتا ہوا کاروبار کسی حوالے سے منقطع ہو گیا اور والمساکین رک گیا، وابن السبیل، وہ یہ ہیں مجاہدین، ریسرچ اسکالرز، سیاح، کہ جو کائنات کو مسخر کرنے کے لیے ریسرچ اسکالرز کہ ایک ملک سے ایک جگہ سے بار بار، تو وہ اس جدوجہد میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتے، تو ان سب کی ضروریات کی کفالت، والسائلین، اور ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا، وفی الرقاب، اور نوع انسانی کو گردنوں کو آزاد کرنا، اس میں ان کی سیاسی آزادی، معاشی آزادی، اور خلاصہ کلام کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یعنی اجتماعی ماحول ایسا پیدا کر دیا جائے کہ ہر فرد احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلے اور ہر فرد کی نشو و نما کا سامان اس سے ملتا چلا جائے۔ اور یہ پورا کیسے ہوگا؟
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اس کے لیے تم نے ایک عہد کیا ہے 9:111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اس اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے لیے جو عہد انہوں نے کیا ہو اس عہد کو پورا کر دکھانے والے، والصابرین، اور مستقل مزاجی سے اپنے نصب العین پر آگے بڑھنے والے، فی الباساء، یہ ہیں مادی مشکلات، مادی اور انفرادی مشکلات، والضراء، معاشی مشکلات جو دشمن کی طرف سے ہمارے راستے میں کھڑی کر دی جائے، اور اس کی آخری شکل ہین الباس، جنگ، آخر کا جنگ بھی دشمن مسلط کر دے گا۔ تو جنگی حالات ہوں، معاشی آبسٹیکلز ہوں، یا مادی اور معنوی حوالے سے مشکلات ہوں، ان تمام حالات، مشکل حالات میں اپنے عہد کو پورا کر دکھانے والے، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں اللہ کی نظر میں اپنے عہد کو سچا کر دکھانے والے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ ہونے والے۔ اب یہ جو اجتماعی ماحول ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا، اب اس کی تفصیلات کی بحث شروع ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلا قانون مل رہا ہے رفقائے محترم، قانون قصاص۔ قانون قصاص کا معنی ہے ایکویلٹی، کہ امت مسلمہ کا اور نوع انسانی کا ہر فرد قدر و قیمت میں برابر ہے، وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، عورت ہو، مرد ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ عورت آدھی ہے، دیت اس کی آدھی ہے، قصاص اس کا آدھا ہے، یہ کتاب اللہ کی اینٹی ہے، یہ روایات کا تصور ہے، مذہب کا تصور ہے، کتاب اللہ کا تصور نہیں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل، مساوات کا قانون، قصاص کا معنی ہے مساوات، مساوات کا قانون لاگو کیا جا رہا ہے تمہارے اوپر، اس میں کہ جب بھی تم میں سے کوئی قتل کر دیا جائے، الحر بالحر، اگر کسی کو آزاد قتل کرے تو اس لیے اس کو نہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ آزاد ہے، آزاد ہو تو آزاد کے مقابلے میں، اگر کوئی ماتحت ملازم تو اسی ماتحت اور ملازم کو، یہ نہیں کہ اس ایک کا ماتحت مارا ہے تو کہے نہیں صاحب ہم تو ان کے آزاد کو، بڑے آدمی کو، سردار کو ماریں گے۔ تو پھر فرمایا والانثی بالانثی، اور اسی طرح اگر کوئی عورت کے حوالے سے ہو جائے تو اس کو بھی، اسی عورت کو، یہ نہیں کہ اب اس کے مقابلے میں بہت سی عورتیں لیں گے۔ اور آگے فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ تو یہ قتلہ کی دو صورتیں رفقانوں، ایک ہے قتل بالعمد اور ایک ہے قتل بالخطا۔ اگر قتل بالعمد ہو تو یہ قانون ہے، اور قتل بالخطا جس کا یہ ضمنی پہلو آگے پھر سورہ نساء میں اس کی اور وضاحت آ رہی ہے۔ تو اگر قتل بالخطا ہو اور اس صورت کے اندر کوئی جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ کوئی چیز چھوڑنا چاہیں قاتل کو کسی حوالے سے، تو فرمایا کہ اس صورت کے اندر انسانی جان کی قدر و قیمت بحال رہے، مذاق نہ بن جائے۔ ریاست کو چاہیے فلا یسرف فی القتل، ایسا نہ ہو کہ اس طرز عمل سے قتل کی رو بہ نکلے اور انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ پامال ہونے لگے۔ تو اگر معروف قدروں کو ریکگنائز کرتے ہوئے ایسا کیا جائے تو اس میں امکان موجود ہے، اس کے لیے سب لاز بنانا جو ہے، جزیات کا تعین کرنا، یہ مرکز ملت کا کام ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس صورت میں اگر کوئی ادائیگی طے پا جائے تو اس کو حسن کارانہ انداز میں ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فرمایا کہ قتل کے تمام کیسوں کو یکساں نہیں دیکھنا چاہیے، تو قتل عمد میں اور قتل خطا میں ان میں امتیاز کرنا یہ تمہارے رب کی جانب سے ایک تخفیف ہے، سہولت ہے۔ اور آگے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اگر کوئی آپس میں سیٹلمنٹ ہو جانے کے بعد حدود شکنی کرے
تو یقیناً اسے سخت سزا ملنا چاہیے تاکہ معاشرے میں اقدار وحی کا تحفظ جو ہے اس کو رواج پریویل کرے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے نوع انسانی، اے ارباب فکر و دانش، اولو الالباب، ارباب فکر و دانش، اے ارباب فکر و دانش، لازم ہے کہ تم اس قانون کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو، کیونکہ اس میں تمام نوع انسانی اور امت مسلمہ کی کلی حیات جو ہے اس کا راز پوشیدہ ہے۔ اب حرمت جان کے بعد حرمت مال کا قانون، حرمت مال یعنی ہر وہ جو آپ نے اپنی جدوجہد سے کمایا ہے اس پر آپ کا حق ہے، حق تصرف۔ آگے پھر اس حق تصرف پر ایمان از خود پابندیاں لگائے گا انفاق کی، اس میں جبر نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرمایا کہ لازم قرار دیا گیا تم میں سے ہر ایک کے لیے کہ جب اسے موت آئے، موت آنے لگے تو کیا کرے، ان تارک خیرن، اگر وہ کوئی چھوڑ رہا ہو مال و متاع تو وہ کیا واجب قرار دی، الوصیہ، وہ ول تیار کرے، اور وہ کیا ہو، للوالدین والاقربین، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اور قریب زوج ہے، زوجہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان کے لیے، لیکن اس میں بھی معروف قدریں جو ہیں ان کا لحاظ کرنا مطلوب ہو، اور ایسا کرنا حقاً علی المتقین، متقیوں کے لیے ایسا کرنا واجب ہے۔ تو یہ آیت رفقائے محترم منسوخ نہیں ہوئی۔ مثلا اب ایک شخص جو ہے اس کے 4 بچے، اور 4 بچوں میں 3 بچے اس کے برسر روزگار ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ایک اس کا چھوٹا بچہ ہے جو ابھی زیر تعلیم ہے۔ اب اگر اس کا فرض کر لیں کہ 4 لاکھ روپیہ وہ چھوڑ رہا ہے، تو اگر چاروں کو آپ 1-1 لاکھ روپیہ دے دیں تو یہ انصاف نہیں۔ اس لیے جو وراثت پانے والے ہیں ان کے حالات الگ الگ ہیں، تو الگ الگ حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے وارث کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ ول کرے، وصیت کرے کہ اس کے ورثاء میں سے کیا چیز کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اور قرآن نے آگے جو 4, 11, 12 ہے جس کو علماء کرام نے کہا ہے کہ اس کی روح سے یہ منسوخ ہے، اس میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس یعنی 4, 12, 13 یا 11 سے لے کر 12, 13 پر وہاں قرآن 4 دفعہ کہتا ہے من بعد وصیت توصون بہا او دین، کہ یہ حصے تقسیم ہوں گے وصیت پر عمل درآمد کرنے کے بعد۔ تو جس کو کہتے ہیں ناسخ ہے وہ تو کہتی میں ناسخ نہیں ہوں، تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ ورثہ پانے والے کے حالات الگ الگ ہوں گے، ہر حالت کا لحاظ کرنا انصاف اور عدل کے قریب تر ہے۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، فرمایا کہ اگر وصیت ہو گئی اور مرنے والا وصیت کر گیا لیکن اس کے ورثاء یا جو موجود ہیں اگر وہ اس میں کوئی تبدیلی کریں، چینج کریں بعد اس کے کہ انہوں نے اس وصیت کو سنا تھا، تو اس کا گناہ یقیناً ان کی ذات پر اس کا اثر مرتب ہوگا جو اسے تبدیل کریں گے۔ بے شک اللہ یعنی اس کا قانون مکافات سننے والا بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ آگے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مرکز ملت کو حکم دیا کہ اگر کوئی یہ خدشہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے کچھ زیادتی کی ہے، یعنی کسی کو فیور کی ہے بغیر کسی رائٹ کے، اور اسمن یا کسی کو اس نے ڈپرائیو آف کیا ہے بغیر اس کے کہ اس کو ڈپرائیو آف کیا جائے، تو پھر کیا ہوگا، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو اس وصیت کے مابین اندر کوئی چینج کر دی جائے، مرکز ملت مرکز تبدیل کی کر دے اس میں، فلا اسم علیہ، تو اس میں کوئی زیادتی کی کمزور ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
سامان نشو نما بھی ہے، اور بلا مزد و معاوضہ ان کی نشو نما کرنا اس کا بھی قانون ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو جان اور مال کی حرمت کا جو قانون تھا اور قانون جہاد 2170 میں جو آیا تھا، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ صرف احکام نہیں دیتا، بلکہ ان احکام پر عمل درآمد کے لیے ایک آپریٹس بھی دیتا ہے، اور وہ جو آپریٹس ہے رفقائے محترم، وہ ان پرنسپل انچینجیبل ہے، لیکن اس کو ان پریکٹس لانے کے لیے زمان و مکان کے حوالے سے جو آلات ہیں وہ چینجیبل ہے۔ اب جو حرمت جان و مال تھا اصول، اب اس کی عملی تربیت کیسے کی جائے، اور مجاہد جماعت جو ہے جس کو بھوک سے، پیاس سے، تنگی سے، تمام طرح کے حالات سے گزرنا پڑے گا، وہ اس ملکے کو اپنے اندر کیسے پیدا کرے، یہ کریکٹر کیسے پیدا ہو۔ یہ کریکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے مسلم شخصیت کے اندر ان صفات کو اجاگر کرنے کے لیے اب اس کا ایک عملی آپریٹس عطا کیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان واجب قرار دیا جا رہا ہے تمہارے لیے سیام۔ سیام کا معنی روزے نہیں رفقائے محترم، یہ سیام جو ہے یہ صوم کی جمع نہیں ہے۔ اردو تراجم جتنے ہیں بما مفاہیم کے، اور روزے اس کا ترجمہ کیا گیا، یہ غلط ہے۔ سیام قیام کی طرح پر مصدر ہے، یہ صوم کی جمع نہیں ہے۔ جس طرح قوم اس کی جمع اقوام، نور اس کی جمع انوار، یہ قاعدہ ہے۔ فعل کی جمع افعال ہے، تو یہ نور کی جمع انوار، قوم کی جمع اقوام، فوج کی جمع افوار، فوج کی جمع افواج، یہ فعل کی جمع افعال آتی ہے۔ تو قرآن اسوام نہیں کہہ رہا، روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ فرض کیا گیا ہے صائم ہونا، صائم بننا۔ اب اگر ایک آدمی روزے تو پورے رکھ لیتا ہے پورے ماہ، لیکن اس کے اندر صوم کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، ملکہ پیدا، کریکٹر پیدا نہیں ہوا، شخصیت ڈیولپ نہیں ہوئی، تو اس نے حکم قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اسوام فرض نہیں ہے، سیام فرض ہے۔ سیام ہے کریکٹر، شخصیت کے اندر وہ پرنسپل نصب العینی خصوصیت کا پیدا کرنا۔ اور ساما کا معنی ہوتا ہے ساما عن الشیء اذا انقطع و صابر و صابر۔ صبر صوم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے ان چیزوں سے رک جانا جو اس کام کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جو کسی نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ بننی ہے، ان سے انقطاع، اور اس نصب العین کے حصول کے لیے مداومت۔ تو صوم کی دو شرطیں، ایک تو ان چیزوں سے انقطاع جو نصب العین سے روکیں، اور تسلسل اور دوام کے ساتھ نصب العین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھنا۔ اب اس صوم کو دو حوالوں سے قرآن ذکر کرتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ صائم بننا تمہارے لیے ویسے ہی واجب قرار دیا جا رہا ہے جیسا کہ تم سے پہلوں پر تھا۔ اور یہ بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، یہ بھوکا پیاسا اسی کو صوم سمجھنا، یہ بدھ مت کا اثر ہے ہمارے اندر۔ بودھا کو چونکہ انکشاف حقیقت گیا میں باغ کے درخت کے نیچے بھوکے اور پیاسے ہونے کی حالت میں ہوا تھا، تو یہ بھوک اور افلاس اور بھوکے اور پیاسے کے جو فضائل ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں، یہ ہندوستان کا بدھ مت کا جو اثر ہے، یہ اس کا اثر ہے، یہ رہبانیت کا اثر ہے۔ اگر عربوں میں بھی ہے تو وہ رہبانی تصور ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے لعلکم تتقون، اس سے تو مقصود ہے
قوانین الہیہ اقدار وحی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا، اور اس کے لیے آگے آئے گا فرمایا کہ تم نے کیا ایک خاص وقت میں کھانے سے، پینے سے اور جنسی لذائذ سے اپنے آپ کو روکنا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن اس وقت تم ان سے رک جاتے ہو۔ تو حکم الہی کے پیش نظر جو ایک تمہارے لیے بالکل قریب ہے، ممکن ہے، اس سے تم رکتے ہو، مال سے بھی رک جاتے ہو، تصرف نہیں کرتے، اور کسی کو غذان پہنچانے سے بھی رک جاتے ہو۔ تو جب ہم اپنے مال کو حکم الہی کے خاص خلاف استعمال نہیں لاتے، کام میں نہیں لاتے، تو دوسرے کا مال ہم کیسے استعمال کریں گے؟ تو جب ہم اپنی جان پر بھی تصرف حکم الہی کے خلاف نہیں کر سکتے، تو کسی دوسری کی جان پر ہم کیسے تصرف کریں گے حکم الہی کے خلاف؟ تو سیام کے اندر سائن بننے میں انسان کے اندر ایک ملکہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ وہ اپنی بلانگنگز پر، اپنے ممتلکات پر اقدار وحی کے مطابق تصرف کرے۔ آگے فرمایا ایام معدودات، کہ یہ جو سیام ہے یعنی سائم بننے کا جو عمل ہے، یہ کوئی لامحدود نہیں ہے، یہ گنے چنے ایام ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کو کوئی سفر درپیش ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو جتنے دن وہ سفر میں رہے یا مرض کے، تو اس کی گنتی کو پورا کرے اور دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ، یہاں یہ آیت جو ہے علی الذین یطیقونہ، بعض کرتے ہیں کہ وہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو وہ روزہ نہ رکھیں، وہ اس کے مقابلے میں فدیہ دے دیا کریں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے دور میں کیا تھا، مالداروں پر روزہ نہیں تھا، مالدار اس کا فدیہ دے دیتے تھے، غریب بیچارے روزے رکھ لیتے تھے۔ یہ پہلا تصور ہے۔ دوسرا تصور یہ دیا گیا ہے کہ جن کے لیے روزہ شاک گزرے، یہ ہمارا جدید تصور ہے مفہوم والا، کہ جو یعنی شاک گزرتا ہے، مثلا بھٹیوں کے سامنے کام کرنے والے، سخت گرمیوں میں کام کرنے والے، دودھ پلانے والی مائیں، سخت مشقت کے کام کرنے والے، اللہ وہ بھی نہ روزے رکھے۔ لیکن رفقائے تو ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ماقبل دو جماعتوں کا ذکر تھا، ایک ہے مریض اور ایک ہے مسافر۔ مسافر اور مریض کے لیے کہا تھا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جتنے دن ان کے سفر میں گزرے ہیں یا مرض میں، اور ایام میں اس کی تکمیل کر۔ لیکن رمضان میں تو ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے، اجتماعی ماحول ہوتا ہے، اس اجتماعی ماحول کی وجہ سے اپنے آپ کو تیار رکھنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اجتماعی ماحول نہ ہو، انفرادی طور پر، تو اس میں رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں الذین یطیقونہ، وہ لوگ کہ جن کے اندر مرض کے بعد اور سفر کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت تو پیدا ہو گئی، یعنی جن کے اندر مرض کے بعد، سفر کے بعد یطیقونہ، روزہ رکھنے کی طاقت تو پیدا ہو گئی، تو بھی ان کو اجازت ہے